مخلوط شادیاں۔ جو مسیحی غیر ایمانداروں سے شادی کرتے ہیں انہیں اپنے رشتوں کو پاک سمجھنا چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ ایک بار پھر اس اصول کو سمجھنے کے لیے ہمیں کرنتھس میں وہاں کی صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بہت الجھے ہوئے تھے، ان کے پاس جنسیت اور شادی کے بارے میں ہر طرح کے خیالات اور جھوٹے خیالات تھے جو اس انتہائی غیر ایماندار ماحول سے نکلے تھے، اور مخلوط شادیوں سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے پولس سب سے پہلے عام طور پر باب نمبر 7 کی آیت نمبر 10 میں شادی سے متعلق وہ کہتا ہے، مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے۔ اور جب وہ یہ کہتا ہے تو وہ واقعی کچھ بنیادی طور پر نقل کر رہا ہے جو کہ یسوع نے کہا تھا جب وہ زمین پر چلا تھا۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر کو چھوڑنا نہیں ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو، اور اگر جدا ہو تو یا بے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاپ کر لے، نہ شوہر بیوی کو چھوڑے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کرنتھس میں کیا ہوا تھا۔ انہیں اپنی شادیوں میں ہر قسم کے مسائل کا سامنا صرف اس طرز زندگی کی وجہ سے تھا جو وہ یسوع مسیح میں تبدیل ہونے سے پہلے رہ رہے تھے۔ جیسے کہ ہم اس کی تعریف کریں گے، بد اخلاقی موجود تھی، ہر قسم کے غیر اخلاقی تعلقات ہیں جو چل رہے تھے، اور جیسے کہ میں نے پچھلے اصول میں ذکر کیا کہ اگر ایک آدمی دولت مند ہو تو اس کی زندگی میں 3 عورتیں رکھنا بہت عام تھا، یعنی بچے پیدا کرنے کے لیے اس کی بیوی، مقامی مندروں میں قصبیاں جس کا وہ باقاعدگی سے دورہ کرتے تھے، یا ایک نوکرانی غلام، عام طور پر ایک یونانی نوکرانی جس پر اس کا کنٹرول تھا، جس کی وہ لفظی ملکیت تھی، جو اس کے گھر میں رہتی تھی۔ اور اس طرح آپ تصور کر سکتے ہیں جب خوشخبری آئی، انجیل آئی، پولس نے کہا یہ خدا کی مرضی ہے، ایک مرد اور ایک عورت، دوسری خواتین کو جانا پڑا، اور میرے لیے اس قسم کی زندگی کا تصور کرنا بھی محال تھا جو پیدا ہو چکے تھے۔ لیکن ان میں سے ایک یہ تھی کہ ایک بیوی صرف اپنے شوہر کو طلاق دینا چاہتی تھی اور ان حالات میں سے باہر نکلنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ بہت پیچیدہ تھا، اور اسی لیے پولس رسول واپس اس مقام پر گیا جہاں یسوع نے کہا تھا۔ بے شک اس نے اس بیان میں یہ بھی اضافہ کیا، جن کو خدا نے جوڑا ہے انہیں آدمی جدا نہ کرے۔ لیکن ان کے پاس ایک خاص سوال تھا، اور اس کا تعلق اس حقیقت سے تھا کہ ایک بیوی نے اپنا ایمان مسیح پر رکھا اور شوہر نے نہیں، یا شوہر نے مسیح پر ایمان رکھا اور بیوی نے نہیں کیا، تو وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس طرح پولس اس صورتحال کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، لیکن میں خداوند نہیں باقیوں سے کہتا ہوں، اب میں نہیں مانتا۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ پولس کہہ رہا ہے وہ صرف اس کی اپنی رائے ہے۔ میرے خیال میں وہ روح القدس کے الہام سے لکھ رہا تھا۔ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ یسوع نے خاص طور پر اس مسئلے سے نمٹنا نہیں تھا۔ اس نے شادی طلاق کے حوالے سے پہلے مسیح کا حوالہ دیا، لیکن اب وہ اپنا نظریہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، باقیوں سے میں ہی کہتا ہوں، نہ خداوند، کہ اگر کسی بھائی کی بیوی با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اس کو نہ چھوڑے، اور جس عورت کا شوہر با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے، کیونکہ جو شوہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے، اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے، ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہیں۔ اور پھر یہاں ایک دلچسپ چھوٹ ہے جو پولس اس رائے میں دیتا ہے، لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو اگر وہ جدا ہو تو جدا ہونے دو۔ ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں، اور خدا نے ہم کو میل ملاپ کے لیے بلایا ہے، کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے۔ اور اس سے وہ یہ نہیں کہہ رہا آپ اسے بچائیں گے، لیکن آپ کا طرز زندگی، آپ کی زندگی اسے مسیح کے پاس لے آئے گی، جہاں وہ خداوند میں اپنا ایمان رکھے گا۔ اے مرد تجھ کو کیا خبر
کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے، یا خدا آپ کی بیوی کو مسیح کے پاس لانے کے لیے آپ کی محبت کا استعمال کر سکتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کی محبت کو جانے اور اپنا ایمان مسیح پر رکھے۔ اب میں آپ کو صرف ایک ذاتی رائے دیتا ہوں، اور یہ صرف ایک رائے ہے۔ جیسا کہ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ کیا پالوس جو کچھ لکھ رہا تھا وہ کسی حد تک خود نوشت تھا؟ میں وضاحت کرتا ہوں میرا کیا مطلب ہے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ پالوس رسول کی زندگی کا تصور کریں، وہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کے یہودی گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ آج ہم کہیں گے وہ بنیادی طور پر آرتھوڈاکس ہیں، اور ایک آرتھوڈاکس یہودی باپ، در حقیقت تمام یہودی باپ اپنے بیٹے کے لیے ایک مقصد رکھتے تھے، 3 مقاصد۔ پہلا یہ تھا کہ وہ تجارت سیکھیں گے تاکہ وہ روزی کما سکیں۔ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ پالوس رسول کی تجارت تھی، یعنی وہ خیمے بنانے والا تھا، یہ اس نے بچپن سے سیکھا تھا۔ دوسرا مقصد تعلیم ہوگا، اور اس کے پاس شاید ایک نوجوان یہودی لڑکے کی بہترین تعلیم تھی، کیونکہ اسے لفظی طور پر یروشلم میں گملی ایل نامی ایک استاد کے تحت تعلیم حاصل کرنے کا شرف حاصل تھا۔ اس نے ترسس میں اپنا گھر چھوڑا اور یروشلم چلا گیا اور غیر رسمی استاد سے تعلیم حاصل کی، چنانچہ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک باپ کا اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ تیسرا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک بیوی لائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پالوس کی کوئی بیوی تھی؟ میں جو سوال اٹھاؤں گا وہ یہ ہے، اس یہودی گھرانے میں اس کی بیوی کیوں نہ تھی؟ لیکن اگر اس کی بیوی ہوتی اور وہ یروشلم جاتا اور مسیحیوں سے دشمنی رکھتا، اور وہ دمشق کے راستے پر ہے اور وہ مسیح کے پاس آتا ہے، اور آخر کار وہ ایک ایماندار کے طور پر اپنے گھر واپس چلا جاتا، یہ آرتھوڈاکس یہودی لوگ کیا کہیں گے؟ خاص طور پر باپ، ماں، خاندان۔ وہ اب خاندان کا رکن نہیں رہا، اور اگر اس کی بیوی ہوتی تو وہ کیا کہتی؟ وہ قبیلے کا حصہ ہے، وہ خاندان کا حصہ ہے۔ قیاس یہ ہے کہ اس نے کہا ہوگا، ہرگز نہیں، میں ایسی شادی نہیں کروں گی۔ اب کیا ایسا ہوا؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہوا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پالوس یہاں کرنتھیوں کو ایک بیان دیتا ہے جو کسی حد تک اس کے اپنے تجربے سے متعلق ہو سکتا ہے، کہ اگر کوئی غیر ایماندار جانا چاہے تو اسے جانے دو، اسے جانے دو۔ خدا نے ہمیں امن کی طرف بلایا ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پالوس رسول کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا اس بات کے ساتھ کچھ تعلق ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے اس نے اس خاص حالت میں دوبارہ شادی نہیں کی، اگرچہ میں ان حالات میں اس کی تعلیم پر یقین رکھتا ہوں۔ اگر کوئی غیر ایماندار رشتہ ازدواج کو چھوڑ دیتا تو یہ حقیقت میں ایماندار شریک حیات کو آزاد کرتا۔ وہ اپنے مستقبل کے ازدواجی مواقع کے لحاظ سے اس مخصوص صورتحال میں غلامی کے تحت نہیں ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے جس پر پطرس نے پیغام دیا، جو مخلوط شادی سے متعلق ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیسے پطرس مخلوط شادیوں کے بارے میں اپنے آخری خط میں پالوس کی کرنتھیوں کی تعلیم کو اضافی نظریے کے پیغام دیتا ہے۔ اب سنو پطرس نے کیا لکھا، اور یہاں وہ بیویوں سے مخاطب ہے، لیکن یہ ظاہر ہے شوہروں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اے بیویوں، تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو، اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں، اور وہاں بنیادی طور پر ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ وہ مسیح کے پاس نہیں آئے تھے، وہ انجیل سے دور چلے گئے، تو وہ کہتا ہے، تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھنچ جائیں۔ اور اس کا تعلق پالوس کے کہنے سے ہے۔ وہ کہتا ہے، کیونکہ اے عورت، تجھے کیا خبر کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے، کیونکہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہاں پر وہ ایک خاص طریقے سے بات کرتا ہے، اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو، یعنی سر گوندنا
اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا۔ اور مجھے یہاں صرف اتنا کہنے دیں، پطرس یہاں جو کچھ کہتا ہے اس پر رد عمل ظاہر نہ کریں، اور زیادہ رد عمل ظاہر نہ کریں، کیونکہ اگر آپ سوچ رہے ہیں، اگر آپ ان بالوں کے انداز کو سمجھنا چاہتے ہیں جو خود کو سنوارنے کے لیے ہے، واپس جائیں اور بالوں کے انداز کی تصاویر پر ایک نظر ڈالیں جو ان کے سروں سے 2 فٹ اوپر تھے، جس کو سونے اور چاندی سے آراستہ کیا جاتا تھا تاکہ دوسروں کو راغب کیا جائے۔ واپس جائیں اور سونے اور چاندی کو دیکھیں۔ یہ وہی ہے جس کے تعلق سے پطرس بات کر رہا ہے۔ وہ اس حقیقت سے نمٹ نہیں رہا کہ خدا کی طرف سے ہمیں دی گئی نعمتوں سے خود کو مناسب طریقے سے آراستہ کرنا مناسب نہیں۔ وہ یہاں انتہائی صورتحال سے نمٹ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے اپنے شوہر کو دنیا کے طریقوں سے جیتنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کی انتہا ہے، بلکہ نرم اور پرسکون روح کے ساتھ۔ اور وہ آگے کہتا ہے بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ تو یہاں میں نے اسے ازدواجی انجیلی بشارت کا عنوان دیا ہے، اور مختصر یہ اس بات سے مطابقت رکھتا ہے جو پولس رسول کرنتھیوں سے کہہ رہا ہے، جو اپنی زندگی میں اس مسئلے سے لڑ رہے ہیں۔ تو آئیے اس اصول کے مطابق زندگی گزارنے کو یاد رکھیں جو میرے خیال میں کلام پاک کے اس حوالے سے نکلتا ہے۔ جو مسیحی غیر ایمانداروں سے شادی کرتے ہیں انہیں اپنے رشتوں کو پاک سمجھنا چاہیے، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو کون جانتا ہے کہ غیر ایماندار میاں بیوی کی زندگی میں کیا ہو سکتا ہے۔